كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیوں احترام، عزیز بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے قابل احترام بزرگوں، مکہ کے غیور نوجوان سنیوں، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے دیوانوں، اہل بیت کے پروانوں، صحابہ کے مستانوں، اہل بیت کے عہدیداروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے کہ خلا کی اعلیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری انسانیت کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست ہے، التجا ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے مہینے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو بھی پہلو لے لیا جائے، سارا کا سارا خوبصورت ہے اور خوبصورت ہے۔ پیدائش ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہے اور امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس جمعہ کو میں کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر بات کی جائے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فیض فرمایا ہے۔ عمدہ اخلاق اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اور میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، خلقہ القرآن،
سارا کا سارا جو قرآن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ یعنی اللہ کے قرآن نے جو اچھے کاموں کی ترغیب دی ہے وہ سارے کے سارے جو اچھائی والے کام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائے جاتے تھے، اور جن کاموں سے جن امور سے اللہ کے قرآن نے روکا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کاموں سے دور تھے۔ تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہیاں دی ہیں۔ اللہ کے حبیب کے اخلاق بہت بڑے اخلاق ہیں۔ عظیم کا معنی یہی ہے کہ بہت بڑا، اعلیٰ، اونچا، مقام والا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اخلاق عطا فرمائے تھے وہ سب سے اعلیٰ عطا فرمائے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کا عرصہ گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال میں نے خدمت کی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کی خدمت کی، دن کو بھی رات کو بھی، دن کی اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں ڈانٹا کہ انس تو نے یہ کام خراب کیوں کیا ہے، اور جو میں کام کر لیتا تھا اپنی مرضی سے کر لیتا کبھی کبھار، تو اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور جب مجھ سے کام خراب ہو جاتا تھا، صحیح نہیں ہوتا تھا، تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا کہ انس تو نے یہ کام غلط کیوں کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو رہا تھا، اللہ کے رسول نے 2 چیزوں کی وصیت فرمائی اپنی امت کو۔ فرمایا میری امت، میں جا رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز کو پابندی سے پڑھنا، اور اپنے ماتحتوں کے اوپر رحم کرنا، یعنی جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ان کے اوپر آپ نے رحم کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا تھا، اور یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑے اخلاق عطا فرمائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودیوں کی جماعت آئی، بہت بڑی جماعت تھی۔ تو یہودیوں کی جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں نبوت کی ساری علامات پڑھ دی کہ یا زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے۔ تو سب نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کے غلام بن گئے، اللہ کے رسول کے صحابی بن گئے۔ لیکن جو اس یہودیوں کی جماعت میں جو یہودیوں کا بڑا تھا، جو اپنے دین میں مہارت رکھتا تھا، یہ کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے رسول کا کلمہ نہ پڑھا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبوت
ساری علامات نظر آ گئی لیکن دو نظر نہ آئی جو میں نے تورات کے اندر پڑھی تھی۔ اب وہ دو علامت کیا تھی؟ پہلی تو وہ یہ بتانے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے، بردباری ہے، یہ رسول اللہ کے غصے پر حاوی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، محبت، یہ رسول اللہ کے غصے پر حاوی رہتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس چیز کو پرکھنا تھا، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بلند حوصلہ عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی آدمی رسول اللہ کو جاہلیت کے ساتھ ملتا، برے رویے سے ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بڑے حوصلے کے ساتھ پیش آتے۔ تو یہ کہنے لگا یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا کہ مجھے یہ دو چیزیں نظر نہ آئی، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ وقت گزارا، دن گزارے، راتیں گزاری، معاملات کیے، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے طور پر قرض دے دیا، اور وہ قرض جو دیا وہ کھجوریں تھیں۔ میں نے کھجوریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی بطور قرض۔ اب جو میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جو میں نے مدت متعین کی تھی کہ اتنی مدت کے بعد میں آپ سے یہ قرض واپس لے لوں گا، ان کھجوروں کی قیمت لے لوں گا، اب یہ یہودی بتانے لگا کہ وہ مدت پوری نہیں ہوئی، وہ دن ابھی ختم نہ ہوئے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ کی چادر کو میں نے کھینچا، یہاں تک کہ قمیض کو بھی میں نے کھینچا، اور میں اللہ کے رسول کے ساتھ غصے میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قمیض کو پکڑ کر کے میں نے جھٹکا دیا، زوردار جھٹکا دیا، اور میں نے پھر اپنی زبان سے یہ جملے کہے، عبد المطلب کی اولاد، آپ قرض کے معاملے میں ٹال مٹول کرتے ہو، میرا قرض آپ نے کیوں نہیں واپس لوٹایا؟ مجھے واپس قرض کیوں نہیں دیا آپ نے؟ اب قریب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ اب یہ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور سامنے آ کر کہنے لگے، او یہودی کی اولاد، او کافر کی اولاد، تیری ہمت کیسے ہوئی ہے کہ تو اللہ کے رسول کو اس طرح زبان درازی کے ساتھ پیش آئے؟ اگر اللہ کے رسول کی موجودگی کا مجھے احساس نہ ہوتا، اگر رسول اللہ موجود نہ ہوتے، امام الانبیاء موجود نہ ہوتے، تو مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں اپنی تلوار کے ساتھ تیری گردن کو اڑا دیتا۔ تیری جرأت کیسے ہو گئی کہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ اس معاملے میں پیش آ رہا ہے؟ اور اس طرح کا جب بھی معاملہ آتا تھا نا اسلام کے خلاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار نکال لیا کرتے تھے، کہتے تھے عمر کی تلوار تیرا مقابلہ کرے گی۔ بشر نامی ایک منافق کے بارے میں آتا ہے، اس کا ہے کہ یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں۔ اب یہ بشر جو تھا اوپر سے تو مسلمان تھا لیکن اندر سے بے ایمان تھا، اندر سے منافق تھا۔ جب جھگڑا ہوا معاملے میں تو بشر منافق کہنے لگا کہ ہم اس معاملے کو کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جاتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہے۔ اب یہودی نے کہا تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ معاملہ کعب بن اشرف کے پاس نہیں جائے گا، یہ معاملہ آمنہ کے لال محمد کے پاس جائے گا۔ سب کہہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ تو مسلمان ہے اور میرا یہ ایمان گواہی دیتا ہے کہ آمنہ کے لال جو فیصلہ دیں گے، جو فیصلہ کریں گے، وہ حق پر فیصلہ ہوگا۔ کافر ہے لیکن یہ مان رہا کہ اللہ کے رسول فیصلہ حق اور سچ کا دیں گے۔
انہیں پتا تھا۔ اب معاملہ طے ہو گیا۔ اب یہ بشر نامی منافق اور یہودی چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ کروانے کے لیے پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو معاملہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھا۔ اب جو کہ یہودی سچا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ جب فیصلہ یہودی کے حق میں کیا تو باہر نکلے تو منافق بگڑ گیا، کہنے لگا بھائی مجھے تو جو ہے نا یہ یقین نہیں ہوا، اس لیے ہم یہ معاملہ جو ہے حضرت عمر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا دونوں کے لیے، وہ اٹال ہوگا اور حتمی ہوگا، جو فیصلہ کر لیں گے مجھے منظور ہے۔ یہودی نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلو ادھر چلتے ہیں، اگر تجھے یقین نہیں ہوا میں کافر ہوں، میں یہودی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ صحیح کیا ہے، حق کا کیا ہے، سچ کا کیا ہے۔ تو اگر اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے تو بے ایمان ہے، تو منافق ہے، تجھے اگر یقین نہیں ہے تو پھر عمر کے پاس چلتے ہیں، جو عمر فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہے، اس کے اوپر قائم ہو جائیں گے۔ اب یہ معاملہ لے کر کے حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو یہودی نے بتا دیا کہ عمر ہم یہ فیصلہ اللہ کے رسول سے کروا چکے ہیں، لیکن اس بے ایمان نے جو ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، منافق سے پوچھا اس بشر سے کہ واقعی ایسا معاملہ ہے، آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ بشر نامی منافق نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باقی ایسے ہی معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے جو ہے یہ فیصلہ اس کی حق میں دیا ہے، لیکن میں فیصلہ آپ سے کروانا چاہتا ہوں، آپ کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا پھر ٹھہر جا، پھر عمر تجھے اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ سبحان اللہ، عمر پھر تجھے اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بٹھایا، کہا بیٹھ جاؤ بھائی، دونوں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر گھر گئے، گھر سے اپنی تلوار لے کر کے آئے اور اس تلوار سے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا اور یہ کہا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں رکھتا اس کی گردن کا سامنا جو ہے وہ عمر کی تلوار کرے گی اور اس کی گردن کو عمر کی تلوار ہی اڑائے گی، جو رسول اللہ کے فیصلے پر جو پورا نہیں اترتا اور یقین نہیں رکھتا۔ اب گردن کو اڑا دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق بے ایمان کی گردن کو اڑا دیا، اور جب گردن کو اڑا دیا اب معاملہ چونکہ رسول اللہ کے پاس تو جانا ہی تھا نا کہ حضرت عمر نے ایک آدمی کی گردن کو اڑا دیا۔ اب جانے سے پہلے عرشوں سے اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس انصاف کا تقاضا کیا، اپنے مرضی کا تقاضا کیا کہ آپ کی عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بالکل صحیح کیا ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر پورا نہیں اترتے ان بے ایمانوں کا اور منافقوں کا یہی حال ہونا چاہیے جیسے عمر نے کیا ہے۔ اب اسی طرح جب یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا سخت رویہ اپنایا، اصل میں تو وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا جو میں نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں یہ نشانیاں اللہ کے رسول میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ وہ یہودی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا، قمیض کو کھینچا۔ اب حضرت عمر نے اٹھ کر کے کہا او بے ایمان، او کافر، تو نے اللہ کے رسول کی چادر کو پکڑ کر کے کھینچا ہے، تجھے کیسے اجازت ہوئی ہے؟ اگر اللہ کے رسول کی موجودگی کا مجھے خیال نہ ہوتا تو عمر کی تلوار تیری گردن کو اڑا کر کے رکھ دیتی۔ تیری جرأت کیسے ہو گئی ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچے اور ہماری موجودگی میں؟ یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے یار، جب ایمان پر بات آتی ہے، رسول اللہ کی امت پر بات آتی ہے تو پھر ایمان والوں سے نہیں رہا جاتا۔ عمر نے فرمایا کہ تیری جرأت کیسے ہو گئی ہے کہ تو اس طرح کے جو رویہ اپنائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر جا، غصہ کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے،
اس نے معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، یہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عمر، ابھی مدت باقی ہے، ابھی اس کا قرضہ دینے میں وقت باقی ہے، لیکن میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ جاؤ اس کا قرضہ بھی واپس دو اور 20 سال کھجوریں اس کو اضافی عطا فرماؤ کہ جو تو نے اس کے ساتھ جو یہ رویہ اپنایا ہے اپنے اس رویے پر اس کا قرضہ بھی دو اور اس کو 20 سال کھجوریں زیادہ عطا کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ دیا۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق ہے کہ دشمن ہے، وہ برے سلوک سے پیش آ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اگر تو نے اس کے ساتھ برا رویہ کیا ہے تو مجھے برداشت نہیں ہے، اس کا قرضہ بھی واپس کرو اور اس برے رویے کے جو آپ نے یہ اپنایا ہے اس کے برابر جو ہے اس کو 20 سال کھجوریں اس کو عطا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس یہودی کا بازو پکڑا کہ آؤ میں تیرا قرضہ واپس لوٹاؤں، تو یہودی ٹھہر گیا، کہنے لگا میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے آخر زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے پکے اور سچے محبوب ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور فرمایا عمر میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے سچا دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تجھے اس چیز پر بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، اور فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول اخلاق کے بل بوتے پرایوں کو پرایا نہیں رہنے دیتے تھے بلکہ اپنا بنا لیا کرتے تھے، دشمن نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ سمامہ بن اوصال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ سمامہ بن اوصال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ اب اس کی پیٹھ کے پیچھے خنجر ہے، اس نے بھی اسی بہانے میں بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب ہے تو کافر، لیکن بہانہ بنایا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان نہیں تھا، رسول اللہ کا قاتل تھا، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ اب جب اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو پیچھے اس نے بھی بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ پیغام دے دیا کہ یہ پیچھے آپ کے آدمی طواف کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا رہا ہے، یہ حقیقت میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بازو پکڑ دیا، فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا میں تو کسی اور خطرناک ارادے سے نہیں آیا، بس میں تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس کے سینے پر پھیرا۔ جب اس کے سینے پر اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا تو اس کے سینے کے اندر جو کفر کی تاریکی تھی، جو ظلمت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ لگانے کی برکت سے اس کے سینے سے کفر کی تاریکی کو نکال دیا، ظلمت کی تاریکی کو نکال دیا، کفر کے اندھیرے کو نکال کر کے ایمان کی روشنی ڈال دی، اس کے سینے کے اندر ایمان کا نور ڈال دیا۔ اب جو تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا ہے، جب اللہ نے اس کے سینے کے اندر اپنے محبوب کے ہاتھ لگانے کی برکت سے اس کے سینے سے کفر کی تاریکی کو نکالا اور ایمان کا نور داخل کیا، تو یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں واقعی آپ کو قتل
یہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول اگر بدلہ لینا چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے کہ بھائی تو یہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اس واقعے سے جو علماء نے نقطہ دیا ہے اس نقطے کے اوپر توجہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس کو شرمندہ نہیں کیا کہ تم اس ارادے سے آیا تھا اور میرے سامنے تم نے جھوٹ بولا، تو نے یہ فراڈ کیا، یہ دھوکہ کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو بالکل شرمندہ نہیں کیا۔ اور اگر ہمارے سامنے بھی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے، ہمارا دشمن، ہمارا مخالف اگر ہمارے سامنے معافی مانگ رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسے رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کے معاف کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہے، جنہوں نے بیگانوں کو بیگانہ نہ رہنے دیا، پرایوں کو پرایا نہ رہنے دیا، بلکہ اپنا بنا لیا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے۔ بڑھیا، وہ مکہ کی بڑھیا عورت جو اپنا سامان باندھ کر کے مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، اپنا گھر کا سارا سامان باندھ کر کے باہر دروازے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب سامان ذرا وزنی تھا، کوئی اٹھانے والا تھا نہیں، تو یہ اس انتظار میں تھی کہ کوئی آئے اور میرے سامان اٹھانے میں میری مدد کرے اور میرا سامان اٹھایا جائے اور میں اپنے سامان کو سر پر رکھ کر کے چل پڑوں اور مکے کو چھوڑ دوں۔ اب یہ اسی انتظار میں ہے کہ کوئی بندہ آ جائے، کوئی سامان اٹھانے والا، میری مدد کرنے والا آ جائے۔ اب اس کو کیا پتا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ جو ابھی آنے والا ہے، جو ابھی آنے والا ہے اسے کائنات محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس بڑھے نے آواز دی، میرے بیٹے ذرا میری بات سنو۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا اماں جان فرمائیے۔ کہا میرا بیٹا یہ میرا سامان ہے نا، یہ اٹھانے میں میری مدد کرو، میرا ہاتھ بٹھاؤ، میرے سر پر رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سامان کو اٹھایا تو سامان ذرا وزنی تھا، سامان کو دیکھا، بڑھیا کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سامان وزنی ہے، بڑھیا کی عمر زیادہ ہے، یہ کمزور ہے، یہ زیادہ بوڑھی ہے، اس کو اٹھانے میں دقت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری ماں اگر یہ سامان میں تیرا اٹھا کر کے جہاں تک تمہیں جانا ہے وہاں تک تجھے پہنچا نہ دوں؟ تو بوڑھیا کہنے لگی اگر میرے بیٹے اگر یہ کام ہو جائے تو پھر میرے لیے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی، پھر تو کوئی مشکل رہے گی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے کا سامان اپنے سر پر رکھا۔ اب رکھ کر کے اللہ کے رسول جا رہے ہیں، بوڑھیا کے ساتھ جا رہی ہے۔ اب راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا اماں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میرے بیٹے میں مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ فرمایا بیت اللہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ کہا مکہ کے اندر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کا جادو بڑا مشہور ہو چکا ہے، اسے کیا پتا تھا کہ اس کا جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو انک لعلی خلق عظیم کے پیکر ہے، یہ تو انک لعلی خلق عظیم کے پیکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مکہ چھوڑ کر کے کیوں جا رہی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی اس کا جادو بڑا مشہور ہے، جس کے اوپر اس کا جادو چل جاتا ہے نا وہ پھر اپنے دین سے بدل جاتا ہے۔ تو میں نے پوری زندگی بتوں کی پوجا کی ہے، بتوں کے ساتھ وفا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے بتوں کی پوجا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے بتوں کے ساتھ وفائی کی ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا جو ہے آخری میرے مراحل ہیں، میری عمر کا آخری تقاضا ہے تو میں بھی بتوں کے ساتھ وفا کر کے جاؤں، اس لیے جا رہی ہوں کہ کہیں اس کا جادو میرے اوپر نہ چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، چلے گئے، اس کا جہاں اس نے جانا تھا وہاں پہنچی۔ اب مائی کہنے لگی، بوڑھی عورت کہنے لگی اللہ کے رسول کو کہ میرا سامان اتار دیجیے۔ اللہ کے رسول نے سامان اتار دیا۔ اب اللہ کے رسول جب واپس پلٹنے لگے تو مائی نے پیچھے سے آواز دی، کہا میرے بیٹے میری بات ذرا سن کر کے جاؤ، میں جہاں پر جا رہی ہوں وہاں لوگوں کو بتاؤں گی کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، لیکن ان کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر وہاں جادوگر ہے تو
وہاں پر ایسے اچھے انسان بھی ہیں کہ جنہوں نے میری مدد کی اور میرا سامان اٹھایا، مجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچایا۔ اور بڑھیا کہنے لگی میرے بیٹے جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کر کے جاؤ نا، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں اگر مکہ میں آپ نے جانا ہو تو فلاں شخص سے ملنا، فلاں انسان سے ملنا، فلاں شخصیت سے ملنا، وہ آپ کے وقار کو، آپ کی عزت کو، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کے آپ سے ملیں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مائی اگر میرا نام پوچھنا چاہتی ہے تو اس جادوگر سے تو ڈر کر کے مکے کو چھوڑ رہی ہے، وہ جادوگر کوئی اور نہیں ہے، وہ جادوگر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑھیا کہنے لگی اچھا واقعی آپ وہ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ہی وہ محمد ہوں جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہو اور جس کی وجہ سے آپ مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو۔ تو پھر بڑھیا کہنے لگی اے میرے بیٹے اگر واقعی آپ وہ شخص ہو، آپ وہ ہستی ہو، آپ وہ شخصیت ہو، تو پھر آپ کا جادو میرے اوپر چل گیا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کروائیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہے، یہ اللہ کے رسول کا پیار ہے۔ اللہ کے رسول نے کمزوروں کے ساتھ مدد کی، اللہ کے رسول نے یتیموں کے ساتھ پیار کیا، بیواؤں کے ساتھ پیار کیا، بے کسوں کے ساتھ پیار کیا، اور ان کے ساتھ پیار کیا جن کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول ان کا سہارا بنے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی معاشرے میں ان کا سہارا بنے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں جن کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، ہم بھی ان لوگوں کا سہارا بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یقیناً بات ہے جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارے معاشرے میں جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا مخالف ہے، وہ بھی ہمارے اخلاق کو دے کر، ہماری محبت کو دے کر، ہمارے پیار کو دے کر کے ہمارا دشمن نہیں رہے گا بلکہ ہمارا دوست بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد